السلام علیکم۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑا دلچسپ میچ ہوا، لیکن جو میچ کے بعد ہوا وہ دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوا کہ افغانستانی شائقینوں نے پاکستانی شائقین پر اٹھا کر کرسیاں ماری اور ان کو زخمی کر دیا، جس کی بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ لیکن پاکستانی شائقین نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپ کر کے ادھر سے نکل گئے، کچھ جن میں زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد پاکستانیوں کو بہت غصہ تھا ان پر۔ میچ کے دوران بھی افغانی بولر فرید احمد نے آصف علی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو گالی دی اور ان کے سامنے غلط حرکات کی۔ یہ سب کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بڑا افسوس کا مقام تھا۔ جن لوگوں نے یہ سب کیا ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 34 لوگ ہیں جن کو عرب امارات کی پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اب شاید ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ہو سکتا ہے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد عرب امارات میں ان کا داخلہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ افغانستان پاکستانی لوگوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو اس دوران اتنی زیادہ نفرت نہیں پائی جاتی جتنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان پائی جاتی ہے؟ پاکستانی شائقین تو افغانستان والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس افغانستان کے لوگ پاکستانی لوگوں کو وہ عزت نہیں دیتے بلکہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان پر غصہ کرتے ہیں۔ آخر اس نفرت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں آج آپ کو بتاتا چلوں۔ اس نفرت کی سب سے بڑی وجہ ایک کرکٹ ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے بہت زیادہ لمبی گیم ہے۔ ایک وقت تھا جب مکمل ہندوستان کے اوپر برٹش امپائر کی حکومت تھی اور افغانستان کے اوپر رشیا کی حکومت تھی۔ رشیا چاہتا تھا کہ اس کی حکومت پھیل کر مکمل برصغیر تک چلی جائے اور ادھر سے برٹش چاہتا تھا کہ اس کی حکومت پھیل کر مکمل افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لے۔ برٹش اور رشیا کی سوچ کی وجہ سے ان کے درمیان دو جنگیں بھی ہوئیں۔ پہلی جنگ کے دوران برٹش نے اپنے سولجرز کو افغانستان میں اتارا جہاں پر ان کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی جس کے اندر برٹش اپنا ایک امیر عبد الرحمن کو افغانستان میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو برٹش کے لیے کام کرتا تھا۔ اس جنگ کے اندر خاص حد تک برٹش کو فتح تو نہ ہوئی لیکن امیر قائم کرنے میں بہت زیادہ کامیابی ان کو مل گئی۔ اب برٹش اور رشیا نے سوچا کہ بار بار جنگ کو ختم کیا جائے، ایک حدود کا تعین کیا جائے کہ برٹش اس کو کراس نہ کریں اور رشیا اس کو کراس نہ کرے۔ 1893 میں پہلی دفعہ ایک حدود کا تعین کیا گیا۔ ایک برٹش آفیسر نے مل کر عبد الرحمن سے اس کا تعین کیا، جس کی لمبائی تقریباً 2670 کلومیٹر ہے۔ اس لائن کے بعد کچھ پشتون پاکستانی حصے میں یعنی کہ ہندوستانی حصے میں اور کچھ پشتون افغانستان کے حصے میں رہ گئے۔ جو پشتون افغانستان کے حصے میں رہ گئے تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بارڈر کو ختم کیا جائے۔ اس بارڈر کو آج تک نہیں مانا جا رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سردار داؤد اور حامد کرزئی جیسے لوگ ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کی حدود اٹک پاکستان کے اٹک پل تک ہے، لیکن جس حدود کا تعین ہو چکا ہے اور جس کو پوری دنیا مان چکی ہے کہ یہ بارڈر پاکستان اور افغانستان کی حدود کا تعین کرتا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حامد کرزئی، سردار داؤد انڈیا کے لیے کام کرتے تھے۔ انڈیا نے افغانستان کے اندر بہت زیادہ کام کیا، وہاں پہ کالج یونیورسٹی بنوائی، صرف اسی وجہ سے کہ ادھر کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف کیا جائے اور کسی طرح ان کے دلوں کو بھڑکایا جائے، جو کافی حد تک انڈیا یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ افغانستانی شائقین آج بھی پاکستانی لوگوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں
اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بارڈر ہے پاکستانی لوگوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے اور اس بارڈر کو اٹک پل تک ہونا چاہیے تھا، اور مکمل جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اٹک پل تک وہ افغانستان کے حصے میں آتا ہے، اور پاکستانی لوگ ان پر قبضہ جما کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ پاکستانی شائقین، پاکستانی لوگ، پاکستان کے رہنے والے لوگوں نے ان کو تقریباً 50 سال سے پاکستان کے اندر پناہ دے رکھی ہے۔ امریکہ کے وار اور رشیا کے وار کے بعد پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے ان کو پناہ دی، ان کو جگہ دی اور اتنی ان کو محبت کی۔ ان کی ہر طرح سے مالی لحاظ سے پاکستان نے افغانستان کی مدد کی، لیکن یہ لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ پاکستان نے ان کی مدد کی، اور افغانستان وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے آخر میں تسلیم کیا۔ حالانکہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن پھر بھی اس نے پاکستان کی نفرت کو یہاں تک بڑھا دیا تھا کہ یہ سب سے آخری ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے آخر میں تسلیم کیا تھا۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دوستو آخر ان کی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ یہ کوئی کرکٹ کی سٹوری نہیں، یہ بلکہ لمبی اور پرانی ایک گیم ہے جس کی سزا ہم لوگ